نواب اکبر خان بگٹی سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں یا تو آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں یا آپ ان سے نفرت کر سکتے ہیں۔ ان کی شخصیت کی ہم بات کریں تو 1927 میں یہ پیدا ہوئے۔ تعلیم اگر ان کی بات کریں، کراچی گرامر سکول میں پڑھے، پھر ایچیسن لاہور گئے، پھر آکسفورڈ گئے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوامی وزیر اعظم تھے، لیکن نہیں، یہاں ان کو ٹف ٹائم مل رہا تھا، انہوں نے لہٰذا بلوچستان کی یہ 9 مہینے بھی حکومت نہیں چلنے دی تھی، اور پھر ختم کی گئی، اور وزیر اعلیٰ اور اس کی جو گورنر وہ، اور اس کے ساتھ نواب خیر بخش مری صاحب بھی جو اس اسمبلی میں آئے ہوئے تھے، ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران جو کہا جاتا ہے دونوں اطراف سے لوگ مارے گئے، کیونکہ یہ کچھ ہو گیا نا، ادھر سے مری اٹھ گئے، کوئی یہ شیرو مری ہو گیا، دوسرے وہ ہو گئے، ادھر سے طولہ مینگل صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا تو مینگل ٹرائب اٹھ گیا، تو انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ اس میں کہتے ہیں کہ بلوچ عسکریت پسند جو تھے 5000 لوگ سے لے کے 9000 لوگ مارے گئے بلوچ عسکریت پسند، اور جو فوجی یا سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے تقریباً 3000 وہ بھی مارے گئے، اور ہزاروں لوگ در بدر ہوئے۔ جہاں جنگ ہوتی ہے لوگ ادھر ادھر موو کرتے ہیں۔ مشرف دور میں آ کے ان کی اور مشرف کی جو ہے نا انبن ہو جاتی ہے، وہ سٹانس مختلف ہے۔ فوج اس کو کیا نام دیتی ہے، یہ کیا دیتے ہیں؟ فوج والے کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ رویلٹی کا جو بھی پیسہ ہوگا یہ بلوچستان حکومت کا جائے گا۔ نواب بگٹی کہتے تھے کہ نہیں، یہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ یہ ان کا سٹانس ہے۔ یہ چیزیں چل ہی رہی تھیں۔ درمیان میں ایک اور واقعہ جو چنگاری کا کام کرتا ہے وہ ہے ڈاکٹر شازیہ خالد کیس۔ ڈاکٹر شازیہ ایک سندھ کی ایک خاتون ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ پی پی ایل کے ہاسپٹل میں آتی ہیں، ڈاکٹر ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی میرے ساتھ ریپ ہوا اور کوئی حماد نامی کیپٹن ہے، اس نے ریپ کیا۔ یہ چیز بہت اچھلتی ہے۔ وفاق اور نواب اکبر بگٹی کی پہلے ہی وہ ہو رہی تھی ادھر، کیونکہ پرویز مشرف عالی نال تھے، پرویز مشرف اور بگٹی صاحب جو تھے ان کی ویسے ٹسل تھی، اور یہ واقعہ ہوا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ جو ڈاکٹر شازیہ کے فادر تھے انہوں نے نواب بگٹی کو یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے چلو حماد نے جو کیا میں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، اور آپ کے علاقے میں یہ ہو گیا تو مجھے گلہ آپ سے ہے۔ پھر نواب اکبر خان بگٹی سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے اور بالاچ کو ماریں گے، یہ میرے پاس وہ کہتا ہے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ بالاچ نواب خیر بخش مری صاحب کے فرزند تھے، اور پھر آخری وقت ان کی ٹیون بھی بہت سخت ہو گئی تھی، اور جو ان کے آخری میں آپ کو وہ کروں، وہ کہتا ہے کہ دباؤ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، دباؤ تو ہر کوئی بڑھا سکتا ہے، جس کے پاس ہاتھ ہیں وہ دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ اب اتنے سالوں کے بعد کچھ صلاحیت بلوچوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ ایک زمانے میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی، ابھی وہ بھی ایک حد تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تباہی تو ہوگی، لیکن یہ تباہی بلوچوں تک محدود نہیں رہے گی، ہر طرف تباہی ہوگی، خون خرابہ بھی ہوگا، اور یقینی طور سے ہوگا۔ تصادم میں تو خون خرابہ ہی ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، ہمارے لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، نہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک آرگنائزڈ فورس ہے، منظم قوت ہے، جن کے پاس ہر ایک چیز ہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ اگر وہ مار سکتے ہیں تو ہم بھی مر سکتے ہیں، اور مرتے مرتے ہم بھی 2-4 کو تو ساتھ لے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک گیدڑ کو جب آپ کنارے سے لگاتے ہیں، وہ بھی شیر سے بچنے کے لیے پنجوں سے وار کر کے شیر کے 2-4 قطرے خون تو بہا ہی دیتا ہے۔ لیکن پھر میں یہی ہے کہ آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس جتنی مریم نواز کے پاس ہے نا اختیارات، اس کے آدھے نہیں، اس کے آدھے کے آدھے بھی نہیں ہیں۔ مقتدرہ جو چاہ رہی ہے، جس کو جہاں لگا رہی ہے وہی لگا رہی ہے۔ پی ایس ڈی پی وہ لے گئے، کوئی اجلاس ہوگا ان کے تھرو ہوگا، اور ایپیکس کمیٹی میں تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر ڈی سی مقتدرہ لگا رہی ہے، ہر ایس پی مقتدرہ لگا رہی ہے، ہر سیکٹری مقتدرہ لگا رہی ہے، ایون سی ایم ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹایا، دوبارہ مقتدرہ ان کو لائی۔ یہ تو وزیر اعلیٰ کی وقت ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। नवाब अकबर ख़ान बुगटी को कत्ल किए 19 साल हो गए हैं। आज उसकी 19वीं बरसी है। जहाँ जहाँ पे उनके चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं, वो ये बरसी मना भी रहे हैं और दुख और अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। नवाब अकबर ख़ान बुगटी से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत हैं, या तो आप इससे मोहब्बत कर सकते हैं या आप इनसे नफ़रत कर सकते हैं। इनकी शख्सियत की हम बात करें तो 1927 में ये पैदा हुए। तालीम अगर इनकी बात करें, कराची ग्रामर स्कूल में पढ़े, फिर एचिसन लाहौर गए, फिर ऑक्सफोर्ड गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज भी जो सबसे प्रेस्टीजियस इदारे हैं समझे जाते हैं, उनमें तालीम हासिल की नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब ने। तो वो कोई ऐवे नहीं कि वो क्या जालिम नवाब सरदार था या जाहिल आदमी था या उसे पता नहीं था। नहीं, वो प्रेस्टीजियस इदारों से पढ़ के आया हुआ था। फिर सियासत की इब्तिदा वो 50s में करते हैं। पहली दफ़ा वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बनते हैं पाकिस्तान के। अंदाज़ा लगा ले आप, पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बन रहे हैं। ठीक है, पार्टी कौन सी है? मुस्लिम लीग। वहाँ से सफ़र शुरू हो रहा है, ये चले आ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि 70s में आके बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा मिलता है। 72 यही में असम्बली बनती है, जिसमें गौस बख्श बिजिंजो साहब गवर्नर होते हैं और सरदार अख्तर जान मैंगल साहब के जो वालिद सरदार अतौला मैंगल साहब थे, वो बलूचिस्तान के पहले वजीर आला बनते हैं। ये 8-9 महीने ये हुकूमत चलती है। फिर इन पर इल्ज़ाम लगता है कि भाई इराक़ की एम्बेसी में असला आया है, ये लोग प्रॉक्सीज़ हैं वग़ैरह वग़ैरह। इनकी हुकूमत गिरा दी जाती है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि उस वक्त बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल अवामी पार्टी जो बैन हो गई थी, जिसकी आज अगर मौजूदा शक्ल देखें ANP अब तो बहुत छोटी सी रह गई है, लेकिन उस वक्त इनका ये लेफ़्ट की पार्टी समझी जाती थी। बंगाल में भी इनका उस वक्त तो वो क्या कहते हैं कि 71 से पहले इन लोगों की वहाँ पे भी एग्जिस्टेंस थी, इत्तेहाद वग़ैरह थे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी बहुत ज़्यादा हेजमनी थी। अब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को तो समझा जाता है कि वो अवामी वज़ीर आज़म थे, लेकिन नहीं, यहाँ उनको टफ़ टाइम मिल रहा था। उन्होंने लिहाजा बलूचिस्तान की ये 9 महीने भी हुकूमत नहीं चलने दी थी और फिर ख़त्म की गई। और वज़ीर आला और उसकी जो गवर्नर वो, और इसके साथ नवाब खैर बख्श मरी साहब भी जो इस असम्बली में आए हुए थे, उनको भी जेल भेज दिया गया। और फिर ऑपरेशन शुरू हुए। ऑपरेशन फिर 73 से शुरू होता है। फिर क्या करते हैं कि नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी के क्लोज हैं, उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनके थ्रू सूबा रन करवाया जाता है। ये कुछ अरसा चलते हैं, लेकिन ये भी रिज़ाइन कर जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन जारी रहता है टिल जब तक भुट्टो साहब वज़ीर आज़म होते हैं। इस दौरान जो कहा जाता है, दोनों अतराफ से लोग मारे गए, क्योंकि ये कुछ हो गया ना, उधर से मरी उठ गए, कोई ये शेरो मरी हो गया, दूसरे वो हो गए। इधर से अतौला मैंगल साहब को जेल में डाला हुआ तो मैंगल ट्राइब उठ गया। तो इन्होंने लड़ाई जारी रखी। इसमें कहते हैं कि बलोच अस्करियत पसंद जो थे, 5000 लोग से लेके 9000 लोग मारे गए बलोच अस्करियत पसंद, और जो फौजी या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे तकरीबन 3000 वो भी मारे गए, और हज़ारों लोग दरपदर हुए। जहाँ जंग होती है लोग इधर उधर मूव करते हैं। और यहाँ तक है कि इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की सबसे बड़ी बगावत करार दिया जाता है।
ایران نے بھی اس وقت پاکستان کو ہیلی کاپٹر اور مدد فراہم کی تاکہ بغاوت دبائی جا سکے۔ اس آپریشن کے دوران بلوچ قوم پرست کو نئی شدت ملی اور مری اور مینگل جیسے سرداروں کی سیاست ایک بڑی تبدیلی سے گزری۔ اب کیا ہوا کہ یہ تقریباً 4 سال تک یہ آپریشن رہا، 4 سال تک، اور اس میں اتنی تعداد مطلب 9,000 کے آس پاس وہ بتائی جاتی ہیں، 3 مطلب 11-12 ہزار تک لوگ مارے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہی افسوسناک بات ہے کہ یہاں پہ صرف کہ حکومت نہیں ہے، اچھا ان کا موقف بھی سخت گیر تھا، یہ صوبائی اٹانومی چاہتے تھے جو مطلب یہ نیب والے تھے، اور فوجی چھاونیاں وغیرہ اس وقت کہہ جاتے ہیں کہ بھائی اس وقت انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں سے بھیج دیا، ٹیچر وغیرہ یہ وہ، تو اس وقت طولہ مینگل صاحب کے یہی فرمان ہوتا تھا کہ بھائی ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کی تمام کو بھیج دیا، لیکن وہ کہتے تھے، ان کا ایک سٹانس تھا کہ بھائی کون ہو، یہاں کے جو قیادت ہے، یہاں کے جو فیصلے ہیں، یہاں کے جو ادارے ہیں، وہ یہاں کے لوگوں سے چلنے چاہیے، جو زیادہ اٹانومی باہر سے ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو آج تک کافی وہ بتایا جاتا ہے، ان کا الگ موقف ہے، ادھر سے ایک الگ موقف آتا ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا کیا بنے رہے۔ نواب بگٹی صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ بتا دیا، گورنر بلوچستان وہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 1999 میں جب ضیاء الحق چلا جاتا ہے، دوبارہ ڈیموکریسی جو ہے نا ریوائیو کر رہی ہوتی ہے، یہ اپنی پارٹی بناتے ہیں جمہوری وطن پارٹی۔ اچھا، یہ کافی ایکٹیو رہے اور اس دوران ان کی پارٹی نے بڑی میجورٹی لی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ہر حکومت مخلوط ہوتی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے کافی نشستیں لی تھی اور ایون وزیر اعلیٰ بن گئے تھے نواب بگٹی صاحب، اور انہوں نے اپنی پارٹی کا جو نشان رکھا تھا ویل، وہ یہ کہتے تھے کہ انڈسٹریل دور ہے، انڈسٹری کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کا جو انتخابی نشان رکھا ہے وہ ویل یا پہیا رکھا ہے، کہ بھائی جس طرح پہیا چلنے کی نشانی ہے، آگے بڑھنے کی نشانی ہے، تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم نئی جدت کے ساتھ آئیں گے۔ ہماری پارٹی کا وہ ہے کہ ہم وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا، یہ پھر کچھ عرصہ رہے، پھر آپ کو پتہ ہے اس عرصے میں حکومتیں بنتی گرتی رہیں، ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کافی اختلاف رہے۔ پھر یہ تھا کہ ان کو آلموسٹ آل لینگویجز آتی تھیں یہاں کی، تو یہ ہر اس میں آرٹیکل لکھتے تھے، ان کے اخبار میں جو آرٹیکلز تھے ان پہ بین لگا تھا، تو یہ بڑی سخت اپوزیشن کرتے تھے نواب بگٹی صاحب۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد مشرف دور میں آ کے ان کی اور مشرف کی جو ہے نا انبن ہو جاتی ہے، وہ سٹانس مختلف ہے۔ فوج اس کو کیا نام دیتی ہے، یہ کیا دیتے ہیں؟ فوج والے کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ رویلٹی کا جو بھی پیسہ ہوگا یہ بلوچستان حکومت کا جائے گا، نواب بگٹی کہتے تھے کہ نہیں، یہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گا، یہ ان کا سٹانس ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب اس چیز پر وہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے جو ہے نا گیس کی جو لائنیں تھیں ان کو ہٹانا شروع کر دیا۔ تو یوں وہ چیزیں بگڑتی چلی گئیں، یہ چیزیں چل ہی رہی تھیں۔ درمیان میں ایک اور واقعہ جو چنگاری کا کام کرتا ہے وہ ہے ڈاکٹر شازیہ خالد کیس۔ ڈاکٹر شازیہ ایک سندھ کی ایک خاتون ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ پی پی ایل کے ہاسپٹل میں آتی ہیں، ڈاکٹر ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی میرے ساتھ ریپ ہوا اور کوئی حماد نامی کیپٹن ہے، اس نے ریپ کیا۔ یہ چیز بہت اچھلتی ہے۔ وفاق اور نواب اکبر بگٹی کی پہلے ہی وہ ہو رہی تھی ادھر، کیونکہ پرویز مشرف عالی نال تھے، پرویز مشرف اور بگٹی صاحب جو تھے ان کی ویسے ٹسل تھی، اور یہ واقعہ ہوا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ جو ڈاکٹر شازیہ کے فادر تھے انہوں نے نواب بگٹی کو یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے چلو حماد نے جو کیا میں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ یہ آپ کا علاقہ ہے اور آپ کے علاقے میں یہ ہو گیا، تو مجھے گلا آپ سے ہے۔
تو کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کارروائی ہو یا پھر یہ ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو اپنی بلوچی روایات کے مطابق سزا دیں گے. تو مختلف کہاوتیں مطلب کہی جاتی ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہو، لیکن فوج آج بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سچ کوئی کیس نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں یہ الزامات تھے، فوج نے اپنی اندرونی بھی اس پر کوئی انویسٹیگیشن کی ایسے ثبوت نہیں ملے. یہ مطلب فوج کا موقف ہے. اچھا، اس دوران چل رہا تھا تو پرویز مشرف نے ایک فقرہ کہا تھا کہ یو ول ناٹ نو وٹ ہٹ یو، مطلب بگٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کس چیز نے ہٹ کیا ہے. پھر ایسا ہی ہوا، یہ چیزیں چلی گئیں. وہ کوہلو میں پہاڑی پر گئے ہوئے تھے، وہاں ایک سرنگ تھی یا غار تھی، وہاں رہ رہے تھے، ان کے گارڈ وغیرہ بھی تھے، جھڑپیں چل دی تھیں سیکیورٹی فورسز اور ان کے درمیان. اور پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس میں وہ جان کی بازی ہارتے ہیں. اس میں مبینہ طور پر 2-3 فوجی افسران کے بھی وہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اس غار میں جو ہے نا مارے گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن نواب بگٹی صاحب جو ہے نا، اس کا اختتام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سرنگ میں دھماکہ ہوتا ہے. ریاست آج تک انکاری ہے کہ بھئی ہم نے نہیں کیا. جو اس کے طرفدار ہیں یا فالور ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کو ریاست کی جانب سے مارا گیا. یہ تھی نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی کہانی، جو مسلم لیگ سے اپنی سیاست شروع کرتے ہیں، اور آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سسٹم سے باغی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کوئی اتفاق رائے بن بھی رہا تھا. نواب بگٹی صاحب کہتے تھے کہ یہ جو کمیٹی آئی تھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھے، یہ آئے تھے. بہرحال یہ چیز اس لیول پہ چلی گئی. اس دوران جو بلوچ یوتھ تھی وہ پڑھی لکھی آ رہی تھی، وہ بھی انسرجنسی کی جانب جا رہی تھی. اسی دوران یہ ڈاکٹر اللہ نظر لوگ، یہ بشیر زیب لوگ ایکٹیو ہو رہے تھے، اور ادھر سے یہ ہو گیا تو اس نے چنگاری کا کام کیا. مطلب پھر نواب اکبر خان بگٹی سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے اور بالاچ کو ماریں گے. یہ میرے پاس، وہ کہتا ہے، ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. بالاچ نواب خیر بخش مری صاحب کے فرزند تھے. اور پھر آخری وقت ان کی ٹیون بھی بہت سخت ہو گئی تھی، اور جو ان کے آخری میں آپ کو وہ کروں، وہ کہتا ہے کہ دباؤ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دباؤ تو ہر کوئی بڑھا سکتا ہے، جس کے پاس ہاتھ ہیں وہ دباؤ بڑھا سکتا ہے. اب اتنے سالوں کے بعد کچھ صلاحیت بلوچوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. ایک زمانے میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی. ابھی وہ بھی ایک حد تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تباہی تو ہوگی، لیکن یہ تباہی بلوچوں تک محدود نہیں رہے گی. ہر طرف تباہی ہوگی، خون خرابہ بھی ہوگا، اور یقینی طور سے ہوگا. تصادم میں تو خون خرابہ ہی ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں جی، ہمارے لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، نہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک آرگنائزڈ فورس ہے، منظم قوت ہے، جن کے پاس ہر ایک چیز ہے. مگر یہ بھی طے ہے کہ اگر وہ مار سکتے ہیں تو ہم بھی مر سکتے ہیں، اور مرتے مرتے ہم بھی 2-4 کو تو ساتھ لے جائیں گے. جیسا کہ ایک گیدڑ کو جب آپ کنارے سے لگاتے ہیں، وہ بھی شیر سے بچنے کے لیے پنجوں سے وار کر کے شیر کے 2-4 قطرے خون تو بہا ہی دیتا ہے. یہ ان کے انٹرویو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ آخری اس میں وہ ہو گئے تھے. اچھا، اس کے بعد جو تیار کر رہے تھے، یہ جن کو انہوں نے نواب بنانا تھا، اور 80 سال کے 27 میں اگر یہ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کوئی 80 سال کے راؤنڈ اباؤٹ اس نواب اکبر خان بگٹی کو قتل کیا جاتا ہے. مطلب ویسے ہی ضعیف العمر تھے، لیکن وہ سانحہ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل سے جو شورش اٹھی ہے، وہ آج تک بلوچستان میں، وہ چنگاری آج تک بلوچستان میں آگ بن کر پھیل رہی ہے. آپ دیکھ لیں. اور آخری سٹیٹمنٹ بھی آپ اس کی یہی ہے جو میں نے آپ کو وہ کی ہے. مطلب آخری انٹرویوز میں وہ اپنے بعد جو جانشین بنا رہے تھے، مبینہ طور پر وہ برہمداغ بگٹی کو بنا رہے تھے، جو آج کل باہر ہیں، سیاسی پناہ لی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد ادھر سے ہی ان کی پارٹی کو کوئی وہ بھی کر گیا. پھر انہوں نے پارٹی الگ سے وہ کر دی تھی،
برہمداغ نے بلوچ ریپبلکن پارٹی بنا دی تھی، پھر اس کا مسلح ونگ BRA بلوچ ریپبلکن آرمی بن گیا، جو ابھی تک ایکٹیو ہے، جس کا کور ہیڈ کوارٹر ہے وہ ڈیرہ بگٹی ہے. باقی بھی ادھر ادھر ان کی کچھ موومنٹیں ہیں مکران سائڈ پہ یا باقی جگہوں پہ، لیکن اس کا جو کور ہے وہ ڈیرہ بگٹی ہے، اور وہاں پہ وہ باقی جو عسکریت پسند ہے BLA BLF ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے. وہاں پہ BRA نے اپنی ہیجمنی آج بھی برقرار رکھی ہوئی ہے. تو وہ ادھر تو شورش آپ سمجھے ہی لیں، لیکن ادھر سے نواب اکبر خان بگٹی کی یہ تھی کہ باقیوں کی نسبت انہوں نے اپنے ایریے پر فوکس کیا، انہوں نے مکران تک فوکس کیا، مکران تک مطلب کانٹیکٹ میں رہے اور ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے. اس دوران اختر شکوہ کیا جاتا ہے سردار اختر جان مینگل صاحب سے کہ اس نے کہا اگر ادھر سے گولی چلے گی تو وٹ سے بھی وہ ہوگا، تو وہ نہیں آئے. لیکن ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی اپنی پارٹی والوں نے شاید استعفیٰ نہیں دیا، لیکن BNP والوں نے ان کے قتل کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد جو بھی کہیں اس کے بعد ریزائن کر دیا تھا جو بھی ان کے پاس مطلب سیٹیں تھیں، اور انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا. بہرحال یہ چیز ہوئی، اور میں نے کہا نا کہ اس نے چنگاری کا کام کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل بلوچستان شورش میں ہے. یہ چیز بڑی سوچنے والی ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ایک آزادانہ تحقیقات اس کیپٹن حماد کے خلاف ضرور ہوئی ہوتی، وہ صرف فوج تک نہیں ہوتی، تاکہ پتہ چل جاتا ہے. ایک کمیشن ترتیب دے دیتے، اس میں جج بھی ہوتے، سول سوسائٹی کا بھی کوئی ہوتا، فوج کے بھی ہوتے. لیکن اپنے بندے کے لیے ہر حد تک جانا یہ صحیح عمل نہیں ہے. اسی طرح عسکریت پسند تنظیم BLF کے جو لیڈر ہیں اعلیٰ نظر، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا تو اس وقت بھی کسی کیپٹن نے مطلب ان کو اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ٹارچر کیا یا وہ کیا کہ اس بندے کی امید ہی وہ ہو گئی تھی کہ بس اب وہی راستہ ہی بچا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کتنے کیس بنے. اچھا یہ کوئی میں وہ ریزن نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹی آپ ضرور دیکھو. وہ نواب خیر بخش مری جو قومی اسمبلی کا ممبر بن رہا ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر بن رہا ہے، وہ آج اس مسلح جدوجہد کا سرخیل کیسے بنا؟ اس پر تو ہے نا کہ فوج کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایک چھوٹا کیپٹن یا میجر اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اس کو تو چھوڑو. اب سب سے زیادہ پھر مصیبتیں کتنے زیادہ یہاں پہ، جب میں نے کہا وہ آپریشن بھی ہو رہا تھا 3000 تو سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی مارے گئے، تو پھر بھی فیس تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو پھر کیوں ایسی غلطی کی جاتی ہے؟ کیوں ایسے کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا جس کی وجہ سے مزید ایسے سانحے نہ ہوں؟ تو اگر یہ ہے آج بلوچستان کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، تو یہاں پہ جو بھی پوسٹڈ ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے افسران یہاں پہ قتل ہو گئے اسی جنگ میں. ظاہری بات ہے شاید یہاں کے خطے والے، جس طرح نواب بگٹی کہہ رہا ہے کہ وہ آرگنائزڈ لوگ ہیں، یہاں والے آرگنائزڈ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جب گدڑ دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے آپ نے کونے سے لگا دیا ہے، وہ اپنے بچنے کے لیے بھی شیر پہ جو ہے نا تھوڑے پنجے گاڑتا ہے، 3-4 قطرے جو ہے نا خون وہ ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ نواب مری پھر اس طرف چلا گیا؟ اچھا پھر ریاست کہتی ہے کہ یہی نواب مری جب افغانستان میں USSR ناکام ہو گیا تو اس کے لیے C-130 گیا، اس کو افغانستان سے لایا، یہاں تک کہ اس کے کتے اور اس کے جو مرغے تھے وہ بھی اسی طیارے میں آئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے کوئٹہ میں پہلا کام کیا پاکستان کا جھنڈا جلایا. تو بلوچستان میں وہ کیا کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، غلطیاں ہیں. یہ تو ہے نا کہ یار پہلی حکومت بنی تھی بلوچستان کی، 9 مہینے نہیں چلنے دیا گیا. بلوچستان میں کوئی حکومت پوری نہیں ہونے دی جا رہی. بلوچستان میں آج بھی وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے اس کو نواب بگٹی کے جانشین کے طور پر لایا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو برہمداغ کے مقابلے میں یا کاؤنٹر کرنا تھا، تو پہلے ایک اور کوئی کلپر تھا وہ نہیں چل پایا، پھر وزیر اعلیٰ کا ہی ایک اور کزن تھا، اس کو یہ بھی باہر سے پڑا ہوا تھا، آج کل میرے خیال میں ہاکی فیڈریشن ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس کو لایا گیا. پھر یہ نواب یہ سرفراز بگٹی جب اکثر کہتا ہے کہ میرا بڑا بھائی MNA کی سیٹ پہ، میں MPA کی سیٹ پہ الیکشن میں تھا، تو ہمیں مطلب
ان کو اٹھایا گیا. یہ سرفراز بگٹی آج ایجنسیوں کا یا فوجیوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا بنا ہوا ہے یا وہ ہے, انہی کے ہاتھوں اٹھایا بھی گیا یہ بھی. اور اسی کے خاندان پہ نواب اکبر خان بگٹی نے اس خاندان کو محصور بھی رکھا. تو نواب تو سرفراز ادھر سے بھی پٹا ہوا ہے, ادھر سے بھی پٹا ہوا ہے. تو پچھلے دنوں بھی اس نے بات کی تھی کہ دو میں وہ تو نہیں ہو سکتے, تو اس نے کہا میں فوجی کو شہید مانتا ہوں, نواب بگٹی کو شہید نہیں مانتا. لیکن اس کو وہ کیا کہتے ہیں, ہاتھ اس کے بھی لگے ہوئے تھے, اس کے بھی لگے ہوئے تھے. تو کیونکہ یہ بھی بگٹی ہے, اس کو یہ علاقے سے وہ کیا کہتے ہیں والد بھائی یہ لوگ محصور رہے, پھر یہاں سے ڈی جی خان چلے گئے. لیکن پھر آہستہ آہستہ تیز آدمی تھا, پھر بولنے میں تو بہت تیز ہے, پھر آ گیا ایجنسیوں کی نظروں میں, پھر انہوں نے کام شروع کر دیا, پاس لائے. پھر ایسے لوگ ویسے بھی نایاب ملتے ہیں, ایسوں کے چکروں میں انوار الحق جیسوں کی بھی موجیں لگ گئیں. بہرحال وہ شورش چلتی ہی جا رہی ہے. کل بھی بڑے لیول پہ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایل اے کے لوگوں کو مارا گیا, کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر کے تھرو بھی وہ کیے گئے. 66 تعداد بتائی جا رہی ہے, کچھ تو تصویریں وغیرہ آ بھی گئی ہیں. بہرحال ابھی تک بی ایل اے کی جانب سے کلیم نہیں آیا کہ ہمارے کتنے لوگ مارے گئے, کون کون ہیں, لیکن جو تصویریں آ گئی سیکیورٹی فورسز والوں نے دی ہیں تو بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں, بہت بڑے لیول پہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپریشن جاری ہے, اور فوج بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہے, کمانڈو فورس بڑی تعداد میں پہاڑوں میں اتارتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو بہرحال یہ ابتدا وہاں سے پیک پر گئی اس نواب بگٹی کے واقعے کے بعد. تو ہمیں سوچنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. لیکن پھر میں یہی ہے کہ آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس جتنی مریم نواز کے پاس ہے نا اختیارات, اس کے آدھے نہیں, اس کے آدھے کے آدھے بھی نہیں ہیں. مقتدرہ جو چاہ رہی ہے, جس کو جہاں لگا رہی ہے وہی لگا رہی ہے. پی ایس ڈی پی وہ لے گئے, کوئی اجلاس ہوگا ان کے تھرو ہوگا, اور ایپیکس کمیٹی میں تمام فیصلے ہوتے ہیں. ہر ڈی سی مقتدرہ لگا رہی ہے, ہر ایس پی مقتدرہ لگا رہی ہے, ہر سیکٹری مقتدرہ لگا رہی ہے. ایون سی ایم ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہٹایا, دوبارہ مقتدرہ ان کو لائی. یہ تو وزیر اعلیٰ کی وقت ہے. اسی طریقے سے ہر دوسرے منسٹر جو کما ہوئے اس کو تو فرق نہیں پڑتا, وہ کہ ہاں بھائی خود بھی کما ہوئے, لیکن جو تھوڑا سا ڈیموکریٹک ویلیوز کو وہ کرتا ہے, جو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, اس کو کم سے کم ٹیم تو اپنے مطابق دی جائے نا. جب ٹیم نہیں دی جائے گی تو کیا تبدیلی لائے گا؟ اس کو 5 سال نہیں, آپ 50 سال بھی بٹھاؤ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ مقتدرہ اس طرح نہیں سمجھتی. اور مقتدرہ کے بھی اب وہ نہیں ہے, مقتدرہ کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. مقتدرہ کہتی ہے بھائی ٹھیک ٹھاک کرپشن کرو, مطلب اوپنلی ایسا نہیں کہتی, لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں نے دیکھا ہے, کئی چیزیں ان کے علم میں ہوتی ہیں, کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے. لیکن جہاں پہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے اس میں یہ آ گیا ہے, وہاں پھر عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. پھر آپ کی چھوٹی چیز کو بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. پھر شاید آپ کے کسی ایک بندے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, آپ عبرت کا نشان بناتے ہو. لیکن جہاں اربوں کی کرپشن ہوتی ہے وہاں کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے کم کرنا ہے. اب کل وہ میں دیکھ رہا تھا, ان لڑکوں کی عمریں 25 سال 23 سال. یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ کیا جواز وہ لوگ عسکریت پسند, شدت پسند ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اپنی طرف لے جاتے ہیں. کون سی زندگی ہے پہاڑوں میں؟ ہر وقت نہ کوئی روٹی, نہ کوئی پانی, نہ کوئی بستر, ذلیل و خوار, ہر وقت تھریٹ میں, پھر بھی لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. یہ سوچنا ہوگا, مقتدرہ کو بھی سوچنا ہوگا, وفاقی حکومت کو بھی سوچنا ہوگا, صوبائی حکومت کو بھی سوچنا ہوگا. اور ہم صرف یہ کہیں کہ ہاں یار ان حالات کے بس ہم بینیفیشری ہیں, میری موجیں لگی ہوئی ہیں, مسئلہ نہیں ہے, تو یہ یاد رکھو یہ آگ آپ کے گھر تک آج نہیں تو کل تک آنی ہے. آج اس بندے جس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, جو بیچارہ محدود ہے, اس کا بچہ جا رہا ہے, کل آپ کے بچے تک بھی یہ چیز آئے گی. ہم کوشش کریں, ہم دیکھیں کہ ہم نے 19 سال بعد کیا ازالہ کیا. عدالتوں نے پرویز مشرف کے خلاف اس کو ATC نہیں وہ کر دیا تھا, بری کر دیا تھا. تو احتساب بھی تو صفر ہے نا.
تو جہاں احتساب نہیں ہوگا، جزا سزا کا نظام نہیں ہوگا، وہاں یہ چیزیں ہوں گی۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا، ہر ایک کو غلطی کا ادراک کرنا ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی دھڑا دھڑ مار رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان عسکری لیول پہ بہت مضبوط ہے، لیکن کیا ہر وقت مار دھاڑی ہوگی؟ کبھی ہم سوچیں گے کہ یار کیا وجہ ہے، یہ نوجوان کیوں دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے؟ کیا یہ کس طریقے سے ذہن سازی کرتے ہیں، کمپلیمنٹ کیا کر رہی ہیں چیزیں؟ ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ادھر سے بھی اپنے مر رہے ہیں، ادھر سے بھی اپنے مر رہے ہیں، پھر یہ چلتی رہیں گی چیزیں۔ وہ اتنا شعور والا ہی نہیں ہوتا وہ نوجوان کہ ہم کہیں کہ بھائی بڑا کمانڈر مارے، وہ بڑا کمانڈر تو چلو کہ شعور کی، بھائی وہ جو 18 سال والا ہے، 17 سال والا ہے، آج کل تو 14-15 سال والے زیادہ جا رہے ہیں۔ اب انسان کہے کہ یار بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈیجیٹل لیول پہ بھی، پالیسی لیول پر بھی، اور وفاقی لیول پر بھی۔ امید ہے کہ ہم کوئی پازیٹیو رول ادا کریں گے اور مزید ایسے سانحات سے بچنے کے لیے قانون سازی کریں گے، احتساب کریں گے اور ہوش کے ناخن لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔